أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات الاحد الصمد وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے اور خاص ہے. صلاۃ و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا اور اس سے بھی عظیم سے عظیم تر اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کتاب و سنت کے پیروکار اور عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے اور عمل کرنے والے اور رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے بنایا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کئی خطبات جمعہ سے جس موضوع کو میں اپنے آپ اور آپ تمام حضرات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یقین جانیے اس مسئلے کو بھی، اس بات کو بھی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت قرار دی. حدیث میں ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جس انسان کو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان ہو وہ یا تو اچھی بات کرے تو نہیں تو خاموش رہے. اور دوسری بات جو ہمارا موضوع ہے کہ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو روز آخرت یوم آخرت پر جس کا ایمان ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی سے پیش آئے. گویا کہ رشتہ داری نبھانا یہ ایمان کی دلیل اور ایمان کی علامت ہے. حدیث کا منطوق کیا ہے، ظاہری معنی اس کا کیا ہے کہ صلہ رحمی کرنا
یہ ایمان ہے اور اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان کی دلیل ہے۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ بنتا ہے کہ جس کو اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، قیامت کے آنے پر جسے یقین نہ ہو وہ صلہ رحمی نہیں کرے گا۔ جسے اللہ پر، روز آخرت پر، حساب و کتاب پر اگر اسے ایمان ہو تو پھر فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتے ناطے جوڑے رکھے۔ رشتے ناطے جوڑے رکھنے کا انسان کے لیے بہت سے دنیاوی اور اخروی فائدے بھی ہیں، اور بہت سے دنیاوی اور اخروی اگر قطع رحمی کی شکل میں، رشتے ناطے توڑنے کی شکل میں بہت سے نقصانات بھی ہیں، خسارہ بھی ہے۔ سب سے بڑا نقصان مسند احمد کے ایک روایت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، اور آپ ذرا توجہ سے ذرا سنیے۔ اس نقصان کے علاوہ اگر کوئی اور نقصان بھی نہ ہوتا قطع رحمی کا، رشتے ناطے توڑنے کا، کسی اور نقصان کا، اگر یہ صلہ رحمی کا توڑنا اگر کسی اور نقصان کا پیش خیمہ نہ ہوتا، یہی انسان کی دنیاوی اور اخروی خسارے کے لیے، نقصان کے لیے سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جمعہ کی رات، ہر جمعہ کی رات جو افضل ترین دن اور افضل ترین رات ہے، تمام انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تمام انسانوں کے اعمال جمعہ کی رات اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور سب سے بدقسمت وہ انسان ٹھہرتا ہے جس نے رشتے ناطے توڑ رکھا۔ اس انسان کو اس افضل ترین رات بھی اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملتی، کہ ہر انسان کو، ہر مومن، ہر مسلمان کو اللہ معافی دیتا ہے، الا قاطع رحم، ماں سوائے اس انسان کے جو رشتے ناطے جو توڑ بیٹھا ہے۔ جس نے رشتے ناطے، جسے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، جو ایمان کی دلیل اور ایمان کی علامت ہے، اسے توڑ کر جو کسی مسلمان اور کسی مومن کا شیوا اور اس کی علامت اور دلیل نہیں ہو سکتی، رشتے ناطے توڑنا تو مسلمانوں اللہ نے یہودیوں کی نشانیوں میں سے، ان کی عادات میں سے اللہ نے قرار دیا۔ یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ بِهِ، کہ جس رشتے ناطے کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ بدبخت یہودی اس رشتے ناطے کو توڑتے۔ تو یہ کوئی رشتے ناطے توڑنا کوئی آسان کوئی گناہ نہیں ہے۔ جہاں رشتے ناطے جوڑے رکھنے پر انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بے پایان نعمتوں سے نوازتا ہے، نوازش اللہ اپنا کرتا ہے، وہی رشتے ناطے توڑنے پر انسان نقصان عظیم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو معافی دیتا ہے جو رشتے داروں کو معاف کرتا رہے، ان پر خرچ کرتا رہے۔ رشتے ناطے جوڑے رکھنے والوں پر اللہ کی طرف سے مغفرت، اللہ کی طرف سے عفو اور درگزری کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق
خلیفۃ رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مصطح بن اثاثہ ان کا عزیز رشتہ دار جو غریب تھا ان کا خرچہ اٹھاتے تھے. جب حضرت عائشہ صدیقہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود صدیقہ کا لقب عطا فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ علیہ السلام ہمیں کہ صدیقہ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وَمِنَ الرِّجَالِ، اور مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوہا حضرت عائشہ صدیقہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو جب اس صدیقہ کائنات پر منافقین کی طرف سے الزام اور بہتان لگا والعیاذ باللہ، سورہ النور میں اس کی تفصیلات موجود ہے، جسے اللہ نے سبحانک ھذا بہتان عظیم قرار دیا، بہت بڑا بہتان باندھا اس صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر. تو جن منافقین کے افواہوں پر عمل کرتے ہوئے جن چند مسلمانوں نے بھی ان کی بات کو مانا، ان الزامات کو ان کے ہاں میں ہاں ملانے والوں میں سے حضرت ابو بکر کا یہ رشتہ دار مصطح بن اثاثہ بھی تھا. جب سورہ یعنی نور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براءت نازل فرمائی کہ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا، تم ایسی باتیں سنتے اور ایسی باتیں کرتے، یہ کیوں نہیں ہوا جب تم نے ایسی باتیں سنی تو تم آپس میں یہ ایک دوسرے کو یہ کہنے کہ تم نے کیوں یہ نہیں کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اللہ نے براءت کا اظہار حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قطعاً میں نے یہ تو نہیں سوچا تھا کوئی آیات نازل ہوں گی میری براءت کے حوالے سے جو قیامت تک قرآن میں پڑھی جائے گی. حضرت ابو بکر نے قسم اٹھا لی کہ مصطح پر جو میں خرچ کیا کرتا تھا آج سے میں مصطح کا خرچہ بند کر دیتا، کہ جس نے میری بیٹی پر ان منافقین نے جب الزام لگائے تو اس نے بھی ان کے ہاں میں ہاں ملایا. میں آج قسم اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح پر خرچ نہیں کروں گا. آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ النور، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو مال والے ہیں، تم میں سے جو بزرگی والے ہیں، فضل والے ہیں، وہ قسم نہ اٹھائے، وَلَا يَأْتَلِ نہ قسم اٹھائے وہ کون لوگ، اولو الفضل منکم والسعہ، کہ تم میں سے جو فضل والے ہیں، جو مال والے ہیں، والسعتی جو کشادگی اور مالدار ہے، مال رکھنے والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائے
کہ وہ رشتہ داروں کو، وہ غریبوں کو، وہ مہاجرین کو خرچ کرنے کے حوالے سے قسم نہ اٹھائے کہ ہم ان پر خرچ نہیں کریں گے، بلکہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان اہل فضل کو تو چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کرے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی رشتہ داروں، غریبوں اور مہاجرین کو دینے، ان پر خرچ کرنے اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو جو ہی یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نعم یا ربی، ہاں میرے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کرے۔ اور پھر اثر نو دوبارہ انہوں نے مصطح پر اسی طرح کا خرچ کرنا شروع کیا جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ بتایا کہ رشتے نبھانے، رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معافی کا بندہ مستحق بنتا ہے، اللہ انسان کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے، صلہ رحمی سے، صلہ رحمی میں وہ تمام تر نیکیاں، وہ سلوک، وہ حسن خلق جو کوئی آدمی اپنے رشتہ دار کے ساتھ کرتا ہے، خرچ کی شکل میں، احسان کی شکل میں، ہمدردی کی شکل میں، جس کسی طریقے سے رشتہ داروں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا وہ صلہ رحمی کے اندر شامل اور داخل۔ تو انسان خرچ کرے، رشتہ داری نبھائے، تو ایک تو اللہ اس کی مال میں، اس کی دولت میں برکت عطا کرتا ہے۔ من احب ان یبسط له فی رزقه وان ینسع له فی اثره فلیصل رحمہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے اور دولت بڑھے، برکت ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ دار نبھائے، رشتہ داری نبھائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور خرچ، صدقہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ، ایک حدیث میں کہ صدقہ دینا ایمان کی دلیل ہے، صدقہ دینا ایمان کی دلیل ہے۔ اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنا، اور حتیٰ کہ سب سے افضل صدقہ، کہ افضل الصدقہ، صدقوں میں سے سب سے افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کہ اس رشتہ دار پر خرچ کرنا، اس رشتہ دار پر خرچ کرنا جو اندر سے آپ کو پتا ہے کہ اندر سے یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے بلکہ بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ الکاشح کہتے ہیں اس رشتہ دار کو جو آپ کے بارے میں یا جو اپنے رشتہ دار کے بارے میں اندر بغض رکھے، اس کے خلاف ہو، یعنی اپنے مخالف، اپنے لیے دل کے اندر بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے رشتہ دار پر خرچ کرنا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔
کوئی ہے جگر اور گردے والا دل والا کوئی یہ بھی کرے کہ دشمن رشتہ دار کے ساتھ ہم تو ذرا سی باتوں پر روٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں ناراضگی کے لیے، بہانہ ڈھونڈتے ہیں قطع تعلقی کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ دل میں بغض رکھنے والے رشتہ دار پر آپ وہ خرچ کریں۔ یہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ مسجد میں خواتین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا معشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، کہ مومنہ عورتوں صدقہ کیا کرو چاہے تمہیں اپنی زیورات ہی سے صدقہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور صدقہ زیادہ عورتوں کو کرنے کا آپ علیہ السلام نے حکم یا ترغیب اس لیے دی۔ دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار۔ تو خواتین نے پوچھا کہ وجہ، اس کی وجہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، ایک تو تم ایک دوسرے پر لعن طعن زیادہ کرتی ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم شوہروں کی ناقدری اور ناشکری کرتی ہو، وتکفرن العشیر۔ تو یہاں بھی جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا معشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن، چاہے تمہیں زیورات میں سے بھی صدقہ دینا پڑے صدقہ دے دو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیگم حضرت زینب جو خود مالدار تھی، عبداللہ بن مسعود غریب اور فقیر مہاجرین میں سے، لیکن ان کی بیوی کے پاس باپ کی طرف سے کچھ جائیداد اور کچھ مال ان کو ملا ہوا تھا، تو وہ اب کچھ یتیم جو پالتی تھی، جو ان کے ساتھ پاس تھی، ان پر بھی خرچ کرتی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود پر بھی وہ خرچ کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کہ صدقہ کیا کرو خواتین ولو من حلیکن، تو گھر آ کر عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگی کہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ کی تلقین کی ہے، عورتوں کو کہا کہ صدقہ کیا کرو، تم جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھ لو کہ جو میں تم پر خرچ کر رہی ہوں یا یتیموں پر میں خرچ کر رہی ہوں، کیا یہ صدقہ ہے یا نہیں ہے، یا تم پر صدقہ لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں تو نہیں پوچھنے جانا، میں پوچھنے والا نہیں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں پوچھوں گا، اگر خود پوچھنا چاہے تو پوچھ لو۔ حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئی تو دیکھا دروازے پہ ان سے پہلے ایک انصاری خاتون پہلے سے کھڑی ہے، اور وہ بھی یہی مسئلہ پوچھنے آئی تھی۔ اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو وہاں سے گزر ہوا، تو حضرت زینب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ مسئلہ پوچھنا کہ دو خواتین باہر کھڑی ہیں، ہمارا نام نہیں لینا، پردے میں رکھنا، صرف یہ پوچھنا کہ یہ مسئلہ پوچھنا کہ کیا بیوی اپنے شوہر پر خرچ کر سکتی ہے نہیں سکتی، صدقہ ان پر لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ حضرت بلال گئے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، پوچھا یا رسول اللہ امرأتان علی الباب، دروازے پر دو خواتین کھڑی ہیں اور وہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے وہ دونوں خواتین؟ فرمایا کہ زینب، اب نام تو نہیں لینا تھا کہ کس کی بیوی ہے، زینب ہے، ایک تو زینب ہے، ایک اور عورت ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ای الزیانین، اور مدینہ میں ایک زینب تھوڑی کہ کئی زینب، یہ کون سی زینب؟ تو پھر حضرت بلال کو بتانا پڑا کہ زینب زوج امرأۃ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں خواتین سے جا کر بتا دو، صدقہ صرف لگتا ہی نہیں بلکہ ان دونوں کے لیے ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقہ کا ثواب۔ یعنی رشتہ دار پر، عام انسانوں پر صدقہ کرنا ایک ثواب اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا ڈبل ثواب ہے، ایک صلہ رحمی ہے اور دوسرا جو ہے وہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کر لیں۔ کچھ لوگ اس کا غلط ترجمہ کرتے کہ جو آپ کو پسند ہے اس سے جب تک خرچ نہیں، بلکہ کل جو پسند کی چیز نہیں بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے، ان میں سے کچھ آپ اپنے پسندیدہ چیزوں میں سے بھی جب تک خرچ نہیں کریں گے نیکی کو نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے نیکی کو، حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس چیز میں سے جب تک تم خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول فرماتے کہ حضرت ابو